سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری پرسنالٹی کے لحاظ سے وہ اخلاق ہے. اور ہم عموماً اخلاق کو تو ہمارے ہاں تو اخلاق کا جو بھی ہر چیز کا کرائٹیریا پیسہ ہی رکھا ہوا ہے. ایون کہ میں اس چیز کو بھی کنونس ہوں اس چیز پہ بھی کہ ہماری خوبصورتی کا بھی معیار پیسہ ہے. کہ ایک آرڈنری لڑکا یا ایک آرڈنری لڑکی پیسے والی تو وہ خوبصورت ہے, اور ایک ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت لڑکی پیسے والی نہیں ہے تو وہ خوبصورت نہیں. تو یہ ایکچولی ایک ریالٹیز ہیں ہماری لائف کی نا, تو اس وجہ سے تو ان ریالٹیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس چیز کو اپنی ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ آپ جب تک اس پیٹرن پہ اس رستے پہ نہیں چلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جب تک اس طرح سے نہیں چلیں گے آپ کی لائف میں آسانیاں نہیں آئیں گی. اور اللہ سے دعا کریں. دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے ہماری لائف کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے. عموماً لوگ بڑا غلط ورڈ یوز کرتے تھے, اور شادی تو جوا ہے. استغفر اللہ, ایک حلال کام کو ایک حرام کام کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے. کیوں جوا ہے بھائی؟ بھائی آپ کی نیت جوئے کی ہے کہ مثال میں تو چل گیا تو چل گیا, مطلب شادی چل گئی تو چل گئی, نہ چلی تو اور صحیح نہیں. بھائی ہماری شادی کا مقصد یہ ہونا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہماری شادی کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم نے امت میں اضافہ کرنا, نیک امت, یعنی کہ ہم ایسے لوگ بنیں کہ ہماری آگے نسلیں آئیں, نیک نسلیں ہوں, اپنی نسل کو بڑھانا ہو, اور نیک ہمارے لیے ہمارے بچے آئیں, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, اور ہماری جو نیک ضروریات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو شرعی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. آپ نے پہلے ہی ایک غلط مینٹیلٹی بنا دی کہ جی یہ جوا ہے, یہ وہ کیا نام ہے لڈو ایسا ہے جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. ایسی باتیں بنا کے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے, لوگوں کو ایک حلال کام سے متنفر کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, جب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرام میں سکون نہیں ہے, یہاں پہ ہماری مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کا کہ حلال میں سکون نہیں ہے. بیوی آ گئی تو ہماری خوشیاں ختم ہو جائیں گی, ہماری لائف کا سکون ختم ہو جائے گا, ہماری آزادی ختم ہو جائے گی, اور جو حرام کام ہے اس میں بڑا مزہ نہیں. بالکل الٹ اور غلط ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرام میں کوئی سکون نہیں ہے, حرام میں کوئی کامیابی نہیں ہے. تو ریلیشن شپس میں جو سب سے پہلی چیز یہ ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے راستہ صحیح نہیں چنا, آپ نے اپنے آپ کو نہیں صحیح کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے لیے بھی راستہ صحیح چنے گا. تو اگر ہم اپنے فیوچر آؤٹ کمز بہتر چاہتے ہیں نا, تو اس کے لیے ہمیں یعنی کہ کرنٹ سچویشن کے اوپر اپنے محنت کرنی پڑے گی کہ ہم کرنٹلی کس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں, ہم کرنٹلی کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم نے معاشرے پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے. ہم مثال کے طور پہ ہم اپنی ہر ڈیمانڈ, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, آج کل موسٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی میں یہ اس چیز میں کہتا ہوں ریئر مطلب ہوتا ہے, پریشرز ہوتے ہیں پیرنٹس کے, فیملی کے, بچوں کے, اور اسپیشلی بچیوں پہ. اس چیز کو ہمیں ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بچیوں کے بعض دفعہ پریشرائز کروا کے ریلیشن یا شادیاں کروائی جاتی ہیں, جو کہ میں اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا بھی ہارڈ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو بچوں کی بھی رائے سننی چاہیے. وجہ یہ کہ اگر ایک جیسے ایک ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ جو صحابیات تھیں وہ بھی ریجیکٹ کر دیتی تھیں رشتوں کو, تو رائٹ دی ہے اسلام نے لڑکی کو بھی, لیکن جب کہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولی کی اجازت, باپ کی اجازت کے بغیر بھی شادی نہیں ہوگی. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا, اور جب بچیوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر طرح کی ڈیمانڈ پوری کرواتی ہیں, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کوئی ڈریس لینا ہے, ہم نے کہیں پارٹی پہ جانا ہے, ہم نے ہر طرح جو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے دنیا کی وہ ہم ضد کر کے پوری کروا لیتے ہیں. تو ہم جو اگر اچھی بات ہے کہ مثال کے طور ایک بچی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے پریکٹسنگ شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی میری جو پریورٹی ہے ایک پریکٹسنگ ایماندار لڑکا ہے, آپ میرے لیے نمازی لڑکا ڈھونڈیں. کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ ہمارے ہاں تو پھر وہی بات ہے کہ اگر لڑکے نے داڑھی رکھی ہو تو سب سے پہلے ٹارگٹ ہی لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے اس کی داڑھی اڑوانی ہے. آپ جب اس سوچ سے جائیں گی, اس سوچ سے آپ نے, ٹھیک ہے آپ وہی والی بات آ رہی ہے, آپ کا تو مقصد, آپ کا تو گول ہی پیسہ ہے. آپ نے دیکھا مالدار لڑکا, داڑھی رکھی, کوئی بات نہیں میں اس کو جا کے اس کی داڑھی توڑوا لوں, تو پھر خیر کیسے پیدا ہوگی؟ آپ نے سنت کی مخالفت کی پہلے سوچ لی. یا لڑکا ہے, اس کو پتہ ہے کہ لڑکی مالدار ہے یا خوبصورت ہے یا کسی وجہ سے وہ اس لڑکی کو پسند کر رہا ہے, تو اس کی پہلی نیت ہے جب میرے پاس آئے گی نا, جب میری شادی ہوگی, سب سے پہلے اس کا پردہ شردہ میں اترواؤں گا, بڑی یہ پردے دار بنتی ہے. استغفر اللہ. جب ہمارا مقصد ہی غلط ہے تو ہماری زندگیوں کے آؤٹ کمز کیسے بہتر ہوں گے؟ سمپل سا رول ہے, آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. اپنی ہر لائف کی پرابلم یا ہر لائف کی سچویشن میں اس چیز کو امپلیمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم جو بو رہے ہیں وہ کاٹیں گے.
آپ کیا بونا چاہتے ہیں. اور کاٹنا اس دنیا میں نہیں, صرف ذہن میں رکھیے کہ اپنی لائف کو ذرا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک واسٹ پیراڈائم میں, واسٹ اینگل سے دیکھیں. ہمارا جو کاٹنا ہے وہ آخرت میں ہے.